سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ القلم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور روایات کے مطابق سورہ علق کے بعد نازل ہونے والی دوسری سورت ہے۔ اس کے نام سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قلم اور جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ کی طرف سے شدید ذاتی حملے کیے جا رہے تھے، خاص طور پر انہیں مجنون کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ تو آج ہماری گفتگو کا محور یہی سوال بنے گا کہ سورۃ القلم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہونے والے حملوں کا دفاع آخر کرتی کیسے ہے، اور کیا یہ دفاع صرف آپ کے کردار کو بیان کرنے تک محدود ہے، یا اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخالفین کے نفسیاتی اور اخلاقی کھوکھلے پن کو بے نقاب کرنے کا کوئی گہرا اسٹریٹجک پہلو بھی شامل ہے؟ بہت خوب۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سورت بنیادی طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کو ان کے مخالفین کے الزامات کے مقابلے میں سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کرتی ہے، یعنی ایک واضح اور براہ راست دفاع۔ اور میں اس بات پر زور دوں گا کہ یہ سورت صرف دفاع نہیں کرتی، بلکہ یہ طاقت اور عظمت کے جو مروجہ تصورات تھے انہیں چیلنج کرتی ہے۔ یہ ایک طرح کا جوابی حملہ ہے جو کردار کی مضبوطی کو مال و اولاد کی کثرت پر فوقیت دیتا ہے اور مخالفین کے غرور کو ایک تمثیل کے ذریعے توڑتا ہے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کسے جنون عارض ہے۔ آپ کا رب یقیناً انہیں خوب جانتا ہے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ دیکھیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھا کر وحی اور علم کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ پیغام علم و دانش پر مبنی ہے، اللہ کی نعمتوں یعنی عقل، فہم اور نبوت سے سرفراز ہیں، اور آپ کا اخلاق عظیم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قلم کی قسم کھانا علم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، لیکن کیا یہ صرف اتنا ہی ہے؟ اس دور میں جہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ ہونے کے برابر تھا، وہاں قلم کی قسم کھانا ایک انقلابی عمل تھا۔ یہ جاہلیت کے مقابلے میں علم کا جھنڈا بلند کرنے کے مترادف تھا۔ لیکن میرا اصل نقطہ آیت 4 کے بارے میں ہے۔ آپ اسے ایک دفاع کے طور پر دیکھ رہی ہیں، میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے خیال میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صرف ایک دفاعی جملہ نہیں، بلکہ یہ عظمت کے پیمانے کو ہی تبدیل کرنے کا اعلان ہے۔ مکہ کے سرداروں کے لیے عظمت کا معیار دولت تھی، قبیلہ تھا، طاقت تھی۔ قرآن یہاں ایک نیا معیار پیش کر رہا ہے۔ اصل عظمت کردار کی بلندی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی عظمت کا پیمانہ وہ ہے جسے تم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے کہ یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے اس وقت کے فوری اور عملی پس منظر کو نظر انداز کرنے کا خطرہ ہے۔ یہ ایک ابتدائی مکی صورت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ذاتی دباؤ اور تضحیک کا شکار تھے۔ ایسے میں یہ آیت سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے ایک زبردست الہامی تسلی اور دفاع ہے۔ اسے صرف ایک فکری پیراڈائم شفٹ تک محدود کر دینا اس وحی کے ذاتی اور بروقت ہونے کی اہمیت کو کم کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کی براہ راست دلجوئی ہے کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ میں اس کی ذاتی تسلی والی حیثیت سے انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ دونوں باتیں ایک ساتھ بھی تو ہو سکتی ہیں۔ در حقیقت سب سے بہترین دفاعی وہی ہوتا ہے جو مخالف کے حملے کی بنیاد ہی کو ختم کر دے۔
وہ آپ کو مجنون کہہ کر سماجی طور پر الگ تھلگ کرنا چاہتے تھے، اور اللہ نے جواب میں آپ کے خلق عظیم کا ذکر کر کے آپ کو اخلاقیات کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ یہ ایک ایسی دلیل تھی جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی۔ تو یہ محض دفاع سے بڑھ کر ایک ایسی حقیقت کا بیان ہے جو ان کے پورے سماجی ڈھانچے کی نفی کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نقطے پر ہم متفق ہو سکتے ہیں کہ یہ دفاع اور ایک نئے معیار کا قیام دونوں پہلوؤں پر محیط ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خصوصیات بیان کرتا ہے جن کی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ لہٰذا آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں، جو عیب جو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، بدخو اور ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے۔ یہاں 9 مذموم صفات گنوائی گئی ہیں جو ولید بن مغیرہ جیسے سرداروں کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ دین کے معاملے میں کوئی درمیانی راہ نکال لی جائے، کچھ نرمی آپ کریں، کچھ وہ کریں۔ اللہ نے سختی سے منع فرما دیا۔ یہ فہرست بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف برے کاموں کی فہرست نہیں ہے، یہ ایک مکمل نفسیاتی پروفائل ہے۔ حلاف مہین یعنی بہت قسمیں کھانے والا، بے وقار، یہ اس شخص کی تصویر ہے جس کی اپنی بات میں وزن نہیں، اسے سہارے کے لیے قسموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر حمازن مشائن بنمیم یعنی عیب جو، چغل خور، یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے درمیان تعلقات خراب کر کے اپنی اہمیت جتاتا ہے۔ یہ صرف اخلاقی برائیاں نہیں ہیں، یہ ایک کمزور اور غیر محفوظ شخصیت کی علامات ہیں۔ بالکل، اور آگے دیکھیں، مناع للخیر یعنی بھلائی سے روکنے والا، معتدن یعنی حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم یعنی گناہ گار۔ یہ وہ صفات ہیں جو سماجی سطح پر نقصان پہنچاتی ہیں۔ وہ نہ صرف خود بھلائی کرتا ہے اور نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، وہ ہر معاملے میں حد سے گزر جاتا ہے اور گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے۔ پھر اتلن یعنی بدخو اور کینہ پرور، اور آخر میں زنیم یعنی بدذات جس کے نسب میں فتور ہو۔ یہ تمام صفات ایک جگہ جمع کر کے قرآن نے اس کردار کی مکمل تصویر کھینچ دی ہے جس کی اطاعت سے روکا جا رہا ہے۔ کا تعلق اگلی آیت سے جوڑا گیا ہے، ان کان ذا مال و بنین، یعنی اس بنا پر کہ وہ مال و اولاد کا مالک ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سارا تکبر، اس کی ساری اخلاقی گراوٹ، اس کی دولت اور اولاد کے گھمنڈ کی وجہ سے ہے۔ یہ براہ راست اسی سماجی معیار کو چیلنج کر رہا ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا۔ گویا ان 9 صفات کا سرچشمہ ایک ہی ہے، مادی کامیابی کا غرور۔ اور جب ایسے شخص کو آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یعنی یہ تو پرانے قصے ہیں۔ بالکل درست۔ اور اس کی سزا کیا بیان ہوئی؟ سنسیمہ علی الخرطوم، یعنی عنقریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ ناک کے لیے خرطوم یعنی سونڈ کا لفظ استعمال کرنا جو تکبر کی علامت ہے، اور اسے داغنے کا مطلب ہے کہ ہم اس کے غرور کو خاک میں ملا دیں گے اور اسے ایسی ذلت دیں گے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اب اسی غرور کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ ایک تمثیل بیان کرتا ہے۔ یہ اصحاب الجنتہ یعنی باغ والوں کی کہانی ہے۔ اور یہ تمثیل محض ایک کہانی نہیں ہے، یہ انہی مغرور سرداروں کو ایک آئینہ دکھانے کے مترادف ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کہہ رہا ہو، تم اپنے مال و اولاد پر اتراتے ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اس ذہنیت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اِنَّا بِلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ ہم نے انہیں یعنی اہل مکہ کو اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس باغ کا پھل توڑیں گے، اور وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی نہ تو انشاء اللہ کہا اور نہ ہی غریبوں کا حصہ نکالنے کا ارادہ کیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، پس آپ کے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر گھوم گئی جب وہ سو رہے تھے، اور وہ کٹی ہوئی فصل کی طرح سیاہ ہو گیا۔
یہ کہانی ایک نیک شخص کے بارے میں ہے جو اپنے باغ کی آمدنی سے غریبوں کا حصہ نکالتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے بخل کیا اور غریبوں کو محروم کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا انجام باغ کی مکمل تباہی کی صورت میں نکلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کہانی کا سبق صرف خیرات نہ دینے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ ان کا اصل گناہ ان کا یہ یقین تھا کہ وہ اپنے باغ کے مکمل مالک اور مختار ہیں۔ ان کی قسم لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ یعنی ہم صبح ضرور پھل توڑ لیں گے، اس میں ایک حتمیت اور تکبر ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے اور مشروط ہے۔ یہ کہانی دراصل ملکیت کے وہم اور انسانی بے بسی کے بارے میں ہے۔ ان کی سزا یہ نہیں تھی کہ ان کا باغ چھن گیا، ان کی اصل سزا یہ تھی کہ انہیں اپنی اوقات یاد دلائی گئی۔ بل نحن محرومون یعنی نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ یہ وہی احساس محرومی ہے جس سے وہ غریبوں کو دوچار کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اس کے نفسیاتی پہلو کو بہت خوبی سے بیان کیا ہے، اور کہانی کے اندر ہی اس کا حل بھی موجود ہے۔ ان میں سے جو بہترین شخص تھا، اوسطہم، اس نے کہا، الم اقل لکم لولا تسبحون، یعنی کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تسبیح کا مطلب اللہ کو ہر نقص اور عیب سے پاک سمجھنا ہے، یعنی یہ تسلیم کرنا کہ اصل طاقت اور اختیار اسی کا ہے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراً کہا، سبحان ربنا انا کننا ظالمین، یعنی پاک ہے ہمارا رب، ہم ہی قصوروار تھے۔ یہ اعتراف گناہ اور اللہ کی پاکی کا اقرار ہی توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ کہانی مکہ کے سرداروں کو بتا رہی ہے کہ تمہارے پاس بھی موقع ہے کہ اپنے تکبر سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ جیسا کہ آیت 33 میں واضح کیا، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یعنی دنیا کا عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد سورت متقین اور مجرمین کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتی ہے، اور یہ موازنہ بہت منطقی اور عقلی دلائل پر مبنی ہے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت بھری جنتیں ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو مجرم جیسا بنا دیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کفار کے پورے فلسفے کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی انہیں دنیا کی طرح برتری حاصل ہوگی۔ قرآن پوچھتا ہے، ما لکم کیف تحکمون، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور قرآن ان کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے 4 سوالات قائم کرتا ہے۔ پہلا، کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جو یہ کہتی ہو کہ تمہیں وہی ملے گا جو تم چاہتے ہو؟ دوسرا، کیا تم نے اللہ سے کوئی قسم یا عہد لے رکھا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا؟ تیسرا، کیا تمہارے پاس کوئی ضامن ہے؟ اور چوتھا، یا کیا تمہارے کوئی شریک ہیں جو تمہاری مدد کریں گے؟ جب ان میں سے کسی کا جواب ہاں میں نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ کس بنیاد پر؟ اس کے بعد قیامت کے دن کی ہولناکی کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ یکشف عن ساق ایک عربی محاورہ ہے جو انتہائی سختی اور ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ اس دن مجرم سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے۔ اور وہ سجدہ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ میرے خیال میں یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ کوئی جسمانی معذوری نہیں ہوگی، یہ ان کی زندگی بھر کی روحانی حالت کا منطقی نتیجہ ہے۔ دنیا میں ان کا تکبر انہیں اللہ کے آگے جھکنے سے روکتا تھا، آخرت میں وہی تکبر ان کی شخصیت کا حصہ بن کر مجسم ہو جائے گا اور ان کی کمر کو اکڑا دے گا، وہ چاہ کر بھی جھک نہیں سکیں گے۔ یہ گہرا نفسیاتی اور روحانی انجام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، یعنی حالانکہ انہیں دنیا میں بھی سجدے کی دعوت دی جاتی تھی جب وہ صحیح سالم تھے، موقع تھا لیکن انہوں نے گوا دیا۔ بالکل، اور اس کے بعد اللہ اپنے ایک قانون یعنی عذاب استدراج کا ذکر کرتا ہے۔ سنستدرجوہم من حیث لا یعلمون، یعنی ہم انہیں بتدریج ایسی جگہ سے پکڑیں گے جس کا انہیں علم بھی نہ ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے
اور اللہ اسے اس کے بعد ایک نئی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ استغفار کرنا بھول جاتا ہے اور غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ یہی استدراج ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے جو اچانک گرفت پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت خوفناک تصور ہے، کیونکہ یہ سزا ایک نعمت کی شکل میں آتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ خود فریبی کی انتہا ہے۔ سورت کے آخر میں ان تمام باتوں کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکذوم۔ پس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غم سے نڈھال ہو کر پکارا تھا۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ تبلیغ کے راستے میں جلد بازی اور بے صبری سے کام نہ لیں۔ یہ ان پر تنقید نہیں بلکہ ایک مثال کے ذریعے صبر کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے عذاب میں جلدی کی، آپ ایسا نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سبق صرف بے صبری نہ کرنے سے زیادہ گہرا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مسئلہ صرف بے صبری نہیں تھا، بلکہ شاید یہ احساس تھا کہ وہ اپنی قوم کو بدلنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ ایک دائی کے لیے مایوسی کا لمحہ ہو سکتا ہے۔ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کو اللہ کے فیصلے کا صبر سے انتظار کرنا ہے، چاہے وہ آپ کی توقعات کے مطابق فوری طور پر ظاہر نہ ہوں۔ یہ دراصل خدائی منصوبے پر مکمل اعتماد کا درس ہے۔ بہت خوبصورت نکتہ ہے، اور آخر میں کفار کی ذہنی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور کفار جب اس ذکر یعنی قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے۔ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ آپ کو شدید غصے اور حسد بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، گویا آپ کو گرا دیں گے۔ دوسری تفسیر نظر بد کا لگنا بھی ہے، جس کی حقیقت اسلامی روایات میں موجود ہے۔ نہج البلاغہ میں بھی ہے، العین حق یعنی نظر بد حق ہے۔ میرے خیال میں اس آیت میں ایک شدید نفسیاتی تضاد بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو وہ قرآن کی عظمت اور فصاحت سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آپ پر جم جاتی ہیں، یعنی لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ اس کلام کی طاقت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا تکبر اور ہڑ دھرمی انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اس تاثر کو جھٹلا دیں اور کہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ وہ اپنی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی حقیقت کو ماننے کے بجائے ایک آسان الزام تراشی کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ان کی اندرونی شکست کی علامت ہے۔ اور اسی تضاد کا جواب سورت کی آخری آیت میں دیا گیا ہے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے فقط نصیحت ہے۔ یہ ایک جامع اور فیصلہ کن جواب ہے۔ جو کتاب تمام جہانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہو، اسے لانے والا بھلا مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیت پوری سورت کا نچوڑ ہے اور قرآن کی آفاقی حیثیت کا اعلان ہے۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوئی کہ سورۃ القلم صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع نہیں کرتی، یہ اخلاقیات، طاقت اور عظمت کے بارے میں ایک گہرا مکالمہ ہے۔ یہ کردار کی بلندی کو مادی کامیابی کے تکبر کے مقابلے میں رکھتی ہے، اور اصحاب الجنہ کی تمثیل کے ذریعے یہ واضح کرتی ہے کہ اصل محرومی نعمت کا چھن جانا نہیں بلکہ اللہ سے غافل ہو جانا ہے۔ بے شک، اور یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ حق اور باطل کے راستے اور ان کے انجام کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نزدیک معیار مال و اولاد یا سماجی حیثیت نہیں بلکہ تقوی اور خلق عظیم ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت اور اس کے لانے والی کی عظمت پر ایک روشن دلیل ہے۔ بالکل، اس صورت میں غور و فکر کے لیے اور بھی بہت سے پہلو ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں کردار کی اہمیت اور تکبر کے نقصانات پر سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے مباحثے تک کے لیے خدا حافظ۔